بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رمائسہ ہے۔ میں ایک پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری عمر اب 30 سال ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بہت ناز اور لاڈ سے مجھے میرے ابا نے بڑا کیا۔ میں نے جو چاہا وہ پڑھایا، جس کپڑے پر ہاتھ رکھا وہ لے کر دیا۔ کبھی گھر میں کسی نے مجھ سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکی میٹرک سے زیادہ پڑھی نہیں تھی، بلکہ کچھ تو کبھی اسکول بھی نہیں گئی تھی۔ لیکن میں چاہتی تھی کہ میں بہت سارا پڑھوں، سب لوگ جان لیں کہ ایک عام آدمی کی بیٹی بھی پڑھ سکتی ہے۔ میں نے ایف اے کیا تو سب لوگ حسد اور عشق کے جذبات کے ساتھ گھر آئے تھے۔ کچھ نے تو ابا کو مبارکباد دی کہ کریم، اس دور میں تم نے بیٹی کو اتنا آگے تک پڑھایا ہے، تمہاری ہمت کو سلام۔ لیکن کچھ نام نہاد بزرگوں نے آ کر یہ بھی کہا کہ لڑکی ذات ہے، آگے پڑھاؤ گے تو ہاتھ سے نکل جائے گی، اور پھر ایک دن تمہارے چہرے پر کالک مل کر نکل جائے گی، پھر رہنا ہاتھ ملتے ہوئے، تب ہم میں سے کوئی ہمدردی کو آگے نہیں آئے گا۔ دیکھنا، ابا نے ان سب کی باتیں سنی اور پھر رات کو مجھے بٹھا کر سمجھایا کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، تمہارا ابا تمہیں آگے بڑھنے سے نہیں روکے گا، جتنا چاہو پڑھو۔ اور پھر ابا کی یہی باتیں میرے پیروں کی زنجیریں بن گئی۔ میں پوری یونیورسٹی میں سب سے نمایاں لڑکی تھی۔ ہر بندہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے ابا کی وہ باتیں ایسی زنجیر تھی کہ میں لڑکیوں سے بھی گل مل نہ سکی۔ میری پڑھائی کے سال گزر گئے تھے۔ میں گولڈ میڈلسٹ بن چکی تھی۔ ڈگری ملتے ہی کئی نوکریاں آئیں، لیکن میں نے اپنے گھر میں نام بھی نہیں لیا۔ خاندان میں بس یہی مشہور تھا کہ کریم کی بیٹی نے بہت پڑھا ہے۔ انہیں میری قابلیت اور مقبولیت کی 1% بھی بھنک نہ تھی۔ میں نے ابا کے سامنے بھی یہ ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ ابا سب کے خلاف جا کر مجھے نوکری بھی کروا دیتے۔ مگر میں ہمیشہ سے یہی دیکھتی آئی تھی کہ کبھی ابا کسی سے میری پڑھائی کے لیے جھگڑا مول لیتے تو کبھی کسی کو دلیل دیتے۔ پڑھائی کے کرنے سے تو سارا خاندان انہیں چھوڑ ہی دیتا۔ مجھے معلوم ہے وہ میرے لیے یہ بھی سہ لیتے، مگر میں خاموش رہی۔ مجھے اب ابا کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا تھا۔ میں گھر بیٹھی ہی تھی کہ خاندان سے میرے لیے رشتے آنے لگے۔ ماموں، چاچو، خالہ، پھپھو سب ہی کتار میں تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کریم کی بیٹی ہاتھ سے نکل رہی ہے، آج وہی میرے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ ابا نے بہت سوچا سمجھا اور پھر ان میں سے کسی کے بھی گھر رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پورے خاندان میں تو گویا پنجال ہی آ گیا۔ سب لوگ ابا کے ایسے خلاف ہوئے کہ ان کا بائیکاٹ تک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابا بہت پریشان ہوئے۔ میں انہیں جس آزمائش سے بچانا چاہتی تھی وہ آ گئی تھی۔ میں ابا کے قدموں میں بیٹھی اور پھر اپنا دامن ان کے آگے پھیلا دیا۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ اب عمر کے اس حصے میں جا کر میرے لیے سب کی ناراضگی مول لیں۔ آپ میرا رشتہ جس سے چاہے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں ساری عمر زبان بند کر کے سر جھکا کر گزار دوں گی، لیکن آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ آپ نے اگر غیروں میں شادی کر دی تو سب یہی کہیں گے کہ کریم کی بیٹی کو کوئی پسند تھا، دیکھا وہ تربیت ٹھیک نہ کر سکا۔ میں تو ایک بات کہہ کر اٹھ آئی، لیکن ابا جان کس کشمکش میں تھے، اور پھر انہوں نے 3 دن بعد چاچو کو ہاں کا پیغام بھجوا دیا۔ اب سب لوگوں کا رویہ ایسا بدلا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس کی وجہ بھی جانتی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ لڑکی پڑھی لکھی ہے، نوکری بھی کرنا چاہے گی تو ساری لکشمی اپنے گھر ہی آئے گی۔ میں نے بھی سب کے ارادوں کو پانپ لیا تھا، اور پھر میں وزر کے سنگ رخصت ہو کر اپنے چاچو کے گھر آ گئی۔ شروع کے دن میں چاچی کا رویہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی چاچی ہیں جو میرے کردار پر بہتان لگاتی تھی۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا جب میں کچن میں گئی اور کھانا بنانے کے لیے چیزیں نکالیں۔ ایک دم چاچی اندر آئی اور میرے ہاتھ سے گوشت کا پیکٹ پکڑ لیا اور کہا کہ ارے تم کیوں اس سب کے جھنجٹ میں پڑ رہی ہو؟ لاڈلی اکلوتی بہو ہو تم، بیٹی سے بھی بڑھ کر۔ میں تم پر کوئی بھی سخت ذمہ داری نہیں ڈالوں گی، تم بس نوکری کی فکر کرو۔ آج ان کی بات زبان پر آ ہی گئی تھی جو ان کی ضد کے پیچھے تھی۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا اور پھر جٹ سے جواب دیا کہ میرا تو نوکری کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، اور میں کیوں کروں؟ بلا مظر اچھا بلا کام تو کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر چاچی کی جل گئی۔ اس دن کے بعد کام کرنے سے مجھے کسی نے نہیں روکا، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے مجھ سے کام کروایا جاتا تھا تاکہ میں ہمت ہار جاؤں اور پھر ان کا مطالبہ مان لوں۔ میں ان کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی نہیں بننا چاہتی تھی۔ سب نے بہانے سے مجھے کہنے کی کوشش کی، لیکن میں نے سب کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ اسی طرح 2 سال گزر گئے اور میری گود میں 2 جڑواں بچے عدیل اور آمنہ آ گئے۔
لیکن اب بھی یہاں سب کے دلوں میں میرے لیے وہی نفرت تھی جسے وہ فراموش کرنے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے بہت حد تک برداشت کیا تھا، آج تک کسی کے سامنے اف تک نہیں کیا تھا۔ مجھے اب لگنے لگا کہ سب تھم سا گیا، اور پھر میری زندگی میں قہرم تب مچا جب مظہر میرے سر پر سونتن لے آئے۔ کچھ دنوں سے وہ سب لوگ باہر رہتے تھے، مجھے دیکھ کر ہنستے، لیکن مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا۔ چاچی دوسری بہو لے آئی تھی جو نوکری بھی کرتی تھی اور ماڈرن بھی تھی۔ صبح کے آتے ہی چاچی تو جیسے ہوا میں اڑنے لگی تھی۔ میں اور بچے تو پہلے بھی کسی گنتی میں نہیں آتے تھے، صبح کے آتے ہی مجھ پر کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ وہ مہرانی اپنے حساب سے سوتی جاگتی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی۔ شادی کے تیسرے ہی دن وہ اپنے کام پر جا چکی تھی۔ اب تو جیسے کار بند ہو گیا تھا۔ اس نے بہت معذرت کی کہ اسے چھٹیاں نہیں مل سکتی۔ وہ تو معذرت کر رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ چاچی دل ہی دل میں کتنی خوش ہوں گی۔ مہینہ گزر گیا اور پھر جیسے تیسے کرے چاچی کے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے، جسے دیکھ کر انہوں نے تیوری چڑھائی اور پوچھا، بہو تمہاری تنخواہ تو 30,000 ہے نا؟ اس پر صبا نے اطمینان سے کہا کہ 25,000 کی میں کمیٹی ڈال چکی ہوں، بس وہ کچھ مہینوں میں ختم ہوگی تو ساری تنخواہ گھر آئے گی۔ یہ جواب سن کر وہ مطمئن ہو گئی تھی اور اپنی لاڈلی بہو کا گن دوبارے گانے لگی۔ اب چاچی کو میرا وجود بھی چبھ رہا تھا۔ میں اور میری اولاد گھر میں چلتے پھرتے بھی ان کی آنکھوں کو چبھتے تھے۔ بچوں کو تو اپنے سامنے دیکھ لیتی تو تھپڑ مار دیتی، وہ ڈر کے مارے کمرے سے ہی نہیں نکلتے تھے۔ اتنے سارے مظالم کے بیچ میں خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ مجھے اس گھر میں دیکھ کر کٹتے تھے، لیکن کبھی کسی نے کوئی بات نہیں کی، کہیں مجھ پر کوئی سوال نہ اٹھ جائے۔ میں 3 دن بعد جب ابا کا سوگ منا کر اپنے گھر واپس گئی تو وہاں میرا جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ باندھا جا چکا تھا۔ میں نے مظہر کی اور اپنی ساس کی بہت منتیں کی کہ کبھی اس گھر میں اپنا حق نہیں مانگوں گی، لیکن کسی بھی پتھر دل کو میری صداؤں پر رحم نہ آیا، اور پھر مجھے میرے 2 معصوم پھولوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا گیا۔ میں روتی کرلاتی واپس گھر کو آئی تھی۔ میرے بھائیوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور بنا کچھ کہے مجھے سینے سے لگایا گیا، کیونکہ وہ بھی آج تک اپنی لاڈلی بہن پر ڈھائے جانے والے ظلم سے انجان نہیں تھے۔ مجھے ابا کے گھر رہتے 2 ہفتے ہوئے کہ میں نے اپنی بھابھیوں کو باتیں کرتے سنا کہ اب اس مہنگائی کے دور میں یہ اور اس کے بچے بھی ہم پر عمر بھر کے لیے بوجھ بننے آ گئے ہیں۔ بلا سسرال والوں کو ہی نوکری کر کے کھلا دیتی، یہاں تو نہ آ کر ہمارا سکون برباد کرتی۔ یہ جملے سن کر میرے دل پر چھریاں چل گئی تھی اور میں ساری رات روتی رہی، لیکن پھر میرے ذہن میں اگلے ہی دن ایک خیال آیا۔ میں بچے بھابھی کے پاس چھوڑ کر بازار کا کہہ کر چلی گئی اور اپنی CV شہر کے بڑے کالجوں میں دے دی۔ M.Phil کی ڈگری اور ساتھ چمکتا گولڈ میڈل میری اہمیت سب کو بتانے کے لیے کافی تھے۔ میں خاموشی سے گھر آ گئی تھی اور اگلے ہی دن مجھے ہر جگہ سے کال آنے لگی۔ ہر ادارہ مجھے رکھنا چاہتا تھا اور پھر میں 70,000 میں اس شہر کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ سب گھر والے دیکھتے ہی رہ گئے تھے، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو نوکروں کی طرح اپنے سسرال میں رہی اور بالکل اپنا آپ مار دیا، اسے بھی کوئی ہاتھوں ہاتھ لے سکتا ہے۔ میں نے نوکری لگتے ہی ایک کرائے کا گھر لیا تھا جو میرے بھائیوں کے گھر کے قریب ہی تھا۔ سب نے کہا کہ کیا ضرورت تھی الگ جگہ رہنے کی، یہاں تک کہ بھانجوں نے بھی یہی بات کی، لیکن میں جانتی تھی کہ وہاں میری اولاد کی عزت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ان کا گھر نہیں تھا۔ میں الگ رہنے لگی اور ایسے ہی کچھ سالوں بعد میں ایک ذاتی گھر کی مالک ہو گئی۔ کچھ دن قبل میرا ہسپتال جانا ہوا کیونکہ میری کولیگ بیمار تھی۔ میں وہاں گئی تو ایک کمرے سے مجھے کچھ جانی پہچانی آوازیں سنائی دی۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ تو میری سونتن اور بستر پر پڑا نڈال وجود میرے شوہر مظہر کا تھا، جنہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ چاچی صبا کے پیروں میں بیٹھی تھی اور منتیں کر رہی تھی کہ مظہر کی دوائیاں منگوا دے ورنہ وہ مر جائے گا، لیکن صبا چہرے پر سختی لیے بولی کہ اتنا وقت آپ لوگ میرے ٹکنوں پر پلے ہیں اور اب یہ خرچے بھی میں کروں، یہ کون سا گھر کچھ کما کے لاتا ہے، مرنے دیں۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے اپنا وقت یاد آیا تھا۔ جیسے ہی صبا باہر آنے لگی میں ایک طرف ہو گئی اور وہ پھر چلی گئی۔ تب میں اندر گئی جہاں چاچی بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گئی تو انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور بے یقینی سے دیکھتی رہی، جیسے میرے سامنے آنے کی انہیں بالکل امید نہیں تھی۔ اسے پہلے کہ میں کچھ بھی کہتی، چاچی نے میرے پاؤں پکڑ لیے تھے اور رونا شروع کیا۔ وہ اونچی اونچی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے سپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں اٹھایا اور پھر پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ تب انہوں نے بتایا،
جیسے ہی سب نے مجھے گھر سے نکالا تب سب کام چاچی اور صبا پر آ گئے تھے۔ چاچی کی بوڑھی ہڈیوں میں جان ہی نہیں تھی کہ کچھ کر سکتی۔ دوسرا میں نے انہیں ایسی عادت ڈال دی تھی کہ اب چائے بھی بنانا مشکل لگ رہا تھا۔ انہوں نے صبا سے کہا کہ بیٹا گھر کے کام بھی کرو، مجھے اکیلی جان میں اتنی ہمت نہیں رہی۔ تب اس نے کہا میں تو کما کر لاتی ہوں، میں کیا کروں؟ اور جب کام والی لگوانے کا کہا تو کم تنخواہ کا رونا رو لیا۔ میرے جاتے ہی سب چاچی پر آ پڑا تو انہیں احساس ہوا تھا کہ کام کرنے والی لڑکیاں اصل میں ہوتی کیسی ہیں۔ وہ کام کرتی تھی لیکن انہیں جوتے کی نوک پر رکھتی تھی۔ اب مظہر کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ معذور ہو گیا تھا، خود سے کھانا بھی اس کے لیے محال تھا۔ چاچی نے مجھے کہا میں انہیں معاف کر دوں اور بچوں کے ساتھ واپس آ جاؤں۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنا وقت یاد کیا۔ ایک لمحہ میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے پرس سے 1 لاکھ نکال کر ان کے ہاتھ پہ رکھا اور چلی آئی۔ اب بھی میں ان کی ماہانہ خرچ بھیج دیتی ہوں کیونکہ صبا تو جا چکی تھی، لیکن کبھی ان کے گھر نہیں گئی، نہ ہی انہیں معاف کیا ہے کیونکہ میری دولت تو میرے بچے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔